چلیے دیکھیے بحور کا کہاں سے سبق، یہاں سے نا، دوائر خمسہ 16 بحروں کے اوزان یاد کر لیے۔ اب اس میں یہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھیے مذکورہ بحروں میں سبب و وتد کی تقدیم و تاخیر کے ذریعے بعض بحریں بعض سے نکلتی ہیں۔ لفظ ایک ہی ہے، دیکھیے ادھر فعول ہے نا، اب اسی کو آپ نے لن فعو پڑھیے، لفظ وہی لکھا ہوا ہے، فعول مثلا لکھا ہوا ہے تو فا سے شروع کرے تو کیا وزن بنے گا؟ فعول، ایک نیا وزن بنا، اور لن سے اگر شروع کیجئے اور پیچھے آ کر کے وہاں ختم کیجئے تو کیا وزن بن جائے گا؟ لن فعو۔ تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ ایک بحر بنائیں گے، دیکھیے دائرہ بنائیں گے، اس دائرے میں گول طریقے سے لکھیں گے اور ایک ہی مصرع لکھیں گے، دونوں مصرع نہیں۔ اب اس میں دکھائیں گے، دیکھو یہاں سے اگر آپ شروع کریں گے تو یہ وزن بنے گا، یہ بحر بن جائے گی، اور یہاں سے شروع کریں گے تو یہ وزن بنے گا، یہ دوسری بحر بن جائے گی، یہاں سے شروع کریں گے تو یہ وزن بنے گا، یہ بحر نکل جائے گی۔ تو کسی میں تو کئی ایک بحریں نکل جا رہی ہیں، کسی میں تو 3 ہی، جیسے پہلے دائرے میں 3 ہی ہیں، دوسرے میں 2 ہیں، اور ایک میں تو دیکھیے کئی ہیں، کتنی ہوں گی؟ 1 2 6 ہے، جو دائرے مشتبہہ ہے اس میں 6 ہے۔ تو دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، اس کے لیے 5 دائرے وضع ہوئے ہیں، نام بھی 5 دائروں کا الگ الگ رکھ دیا، مختلفہ، مؤتلفہ، مجتلبہ، مشتبہہ، متفقہ۔ اب دیکھیے پہلا دائرہ مختلفہ ہے، کہہ رہے ہیں اس سے 3 بحریں نکلتی ہیں، فعول مفاعیل فعول مفاعیل۔ دیکھیے یہ پہلی بحر ہے نا، بحر طویل، یہی نا 4 ہی جز ہے نا، فعول مفاعیل فعول مفاعیل، ایک ہی مصرع لیا ہے، دونوں مصرع لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فعول مفاعیل فعول مفاعیل کو دائرے میں لکھیں اور فعول سے شروع کریں تو کون سی بحر بنے گی؟ بحر مدید رمل بحر طویل بنے گی، جو پہلی بحر ہے، فعول مفاعیل فعول مفاعیل، یہ بن گئی۔ اگر فعول کے لن سے شروع کریں، کس سے؟ فعول کے فعو سے نہیں، فعول کے لن سے شروع کریں اور کہیں، کیا کہیں؟ لن مفاعیل فعو، فعو پہ آ کر کے ختم ہوگا، اسی کے پیچھے آ کے ختم ہوگا، لن مفاعیل فعو، لن مفاعیل فعو، تو کون سا وزن بنا؟ تو فاعلات فاعل فاعلات فاعل، لن مفاعیل فعو، لن مفاعیل فعو بن رہا ہے نا، تو یہ وزن بن جائے گا، کب پایا جائے؟ یہ وزن پایا جائے گا اور یہ بحر مدید ہوگی۔ دیکھ لیجئے آپ، بحر مدید 2 نمبر پہ ہے نا، بن رہی ہے۔ چلیے اگر ایلن سے شروع کریں، مفاعیل کا جو ایلن ہے وہاں سے شروع کریں اور کہیں ایلن فعول مفاعیل فعول مفا، تو مستفعل فاعل مستفعل فاعل کا وزن پایا جائے گا، اور یہ بحر کون سی ہوگی؟ بحر بسیط ہوگی۔ دیکھیے مستفعل فاعل مستفعل فاعل ہے نا، تو اسی کو کیسے آپ کہیں گے؟ ایل فعول مفا، ایل فعول مفا، مستفعل فاعل۔ ہاں، اسی طرح دوسرے دائروں کو لکھ کر تفصیلاً سمجھا جا سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ ابھی ہم دائرے میں آپ کو دکھاتے ہیں، اس میں دوسرا جو دائرہ ہے وہ مؤتلفہ ہے، اس سے 2 بحریں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر مفاعلتن 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 3 مرتبہ ہے نا ایک مصرے میں، دیکھیے 4تھے نمبر پر ہوگی یہ بحر، پیچھے دیکھیے 4تھے نمبر پر کیا ہے؟ مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن، کیا نام ہے بحر کا؟ وافر۔ اس کو دائرے میں لکھیں اور مفا سے شروع کریں، جہاں سے لکھا آپ نے وہیں سے آپ شروع کریں، تو وافر ہے، مفاعلتن
مفاعلتن مفاعلتن 3 مرتبہ کہیں گے، ٹھیک ہے، تو بحر وافر بنے گی۔ علتن سے شروع کریں تو علتن سے شروع کرنے کا مطلب کیا ہو؟ علتن مفا علتن مفا علتن مفا، تو بحر کامل ہوگی۔ کون سا وزن بنے گا؟ علتن مفا متفاعل، علتن مفا متفاعل، یہ وزن بن رہا ہے اور یہ بحر کامل ہے۔ آگے نا شارق آیا سمجھ میں؟ علتن سے شروع کرو، کیا بنے گا وزن؟ علتن مفا، کس وزن پر آیا؟ متفاعل، علتن متفا مفاعل، اس طرح سے، تو یہ کامل ہے۔ نمبر 3 مجتلبہ، اس سے 3 بحریں نکلتی ہیں۔ اگر مفاعل ترتیب وار بھی اتفاق سے ہے، آپ کے لیے آسانی بھی ہوگی، تو کتنی بحریں ہو گئی؟ پہلے والے میں 3، دوسرے والے میں 2، 3 2 5۔ اب چھٹے نمبر پر آئیے، دیکھیے کون سی بحر ہے۔ چھٹے نمبر پر دیکھیے پیچھے کون سی بحر ہے؟ بحر حزج۔ کیا ہے اس کا وہ وزن؟ ہاں، تو اب دیکھیے تیسرے میں مجتلبہ، اس سے 3 بحریں نکلتی ہیں۔ اگر مفاعیل 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 3 مرتبہ کو دائرے میں لکھیں اور مفا سے ہی شروع کریں تو یہ بحر حزج ہے، یعنی 7ویں نمبر کی بحر نا۔ اچھا، ایلن سے شروع کریں تو کیا بن جائے گا وزن؟ ایلن مفا ایلن مفا ایلن مفا، تو کون سا وزن آیا؟ 8 میں دیکھیے، ایلن مفا مستفعل بن رہا ہے نا۔ ہاں، تو یہ کون سی بحر ہو گئی؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ایلن سے شروع کریں تو رجز ہے، ایلن مفا ایلن مفا ایلن مفا، مستفعل مستفعل مستفعل۔ اچھا، لن سے شروع کریں تو رمل ہے، لن سے شروع کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ لن مفاعی لن مفاعی لن مفاعی لن مفاعی، کیا ہوا یہ؟ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن، یہ وزن بن رہا ہے، تو یہ بحر رمل ہے۔ دیکھیے ایک ہی آپ نے لکھا، ایک ہی بحر ہے، بس شروع کرنے اور ختم کرنے کی جو حد ہے وہ الگ الگ ہو گئی، تو دوسرا وزن بن جا رہا ہے، وہی وتد وغیرہ کی، وتد سبب وغیرہ کی تقدیم و تاخیر کے سبب۔ اب دیکھیے چوتھے نمبر پر مشتبہہ، اس سے 6 بحریں نکلتی ہیں۔ یہ سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہوگا آپ کو، 6 بحریں نکلتی ہیں، ایک ہی بحر کو لکھیں گے اس سے 6 بحر نکلے گی۔ دیکھیے مستفعل مستفعل مفعولات کو دائرے میں لکھیں اور مستفعل اول سے ابتدا ہو، پہلے والے مستفعل سے جیسے لکھا ویسے آپ نے شروع کی ہے، تو بحر سری ہے۔ دیکھ لیجیے 9 نمبر پہ آ رہا ہے، 9ویں نمبر پہ نا بحر سری کیا ہے؟ مستفعل مستفعل مفعولات، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھتے رہیے گا پیچھے، مستفعل دوم سے شروع کریں آپ، مستفعل دوم سے ہو تو اب کون سا وزن بنے گا؟ مستفعل مفعولات مستفعل، تو کہہ رہے ہیں تو منصرح ہے۔ کچھ تبدیلی آپ نے کاٹا پیٹا نہیں، صرف جز کو ادھر سے ادھر کر دیا، ایک جز میں الگ الگ آپ نے کاٹ پیٹ نہیں کیا، یہ آسان تھا۔ اچھا، دوسرے کے تف سے شروع کریں، تف سے، دوسرے کے تف سے شروع کریں تو خفیف ہے۔ دیکھیں دوسرے سے کے تف سے شروع کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ تفعل مفعولات، دوسرے کے تف سے ہی نا ہے، دوسرے کے تف سے ہو تو خفیف ہے۔ خفیف کیا بحر ہے؟ دیکھیے تو خفیف ہے، فاعلات مستفعل فاعلات، فاعلات مستفعل فاعلات، یہی بنے گا۔ کیسے بنے گا؟ اوپر ہی والے دیکھ لیجئے، دوسرے کے تف سے آپ شروع کیجئے، دوسرے کے تف سے شروع کیا تو کیا بنا؟ تفعل تفعل مستفعل تفعل مفعولات مستفعل چلیے یہی وزن بنے گا خفیف کا، فاعلات مستفعل فاعلات، اس طرح۔
اچھا تو خفیف ہے، دوسرے کے ایلن سے ہو، دوسرے کے ایلن سے ہو تو مضارع، مفعولاتوں کے مف سے ہو تو مقتضب، مفعولاتوں کے او سے ہو تو مجتس۔ اس کو دائرے میں آپ دیکھیے، دائرہ جو بنایا ہے اس کو آپ دیکھیے، مشتبہ یہ سب سے زیادہ ہے نا۔ دیکھیے سب سے پہلے آپ نے کس طرح سے لکھا تھا، اوپر دیکھیے سری آپ نے لکھا تھا، بہرے سری آپ نے لکھا تھا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے الگ الگ لکھا تھا۔ کیا لکھا تھا آپ نے؟ دیکھیے نمبر 1 لگا ہے نا، اوپر نمبر 1 لکھا ہوا مستفعل مستفعل مفعولات، پورا ہو گیا نا۔ اچھا دوسری بہر کہاں سے نکل رہی ہے؟ دوسری منصرع ہے، دوسرے دائرے میں آپ جائیے گا، اسی دائرے میں دوسرے اور ایک اندر گھسیے آپ، ایک دم اوپر جو باہر ہے وہ بہر سری ہے، جیسے آپ نے لکھا تو اسے پڑھا تھا آپ نے۔ اور دوسری بہر کیسے نکلے گی؟ وہ اس طریقے سے کہ جو دوسرا والا مستفعل ہے، مستفعل دوسرا والا جو ہے اس سے شروع کیجیے آپ، تو مستفعل مفعولات و مستفعل، کوئی دقت نہیں تھی اس میں۔ اچھا تیسری بہر خفیف ہے، تو تیسری بہر خفیف ہے تو دوسرے کے تف سے شروع کرنا ہے، تو تف سے شروع کر کیا بنا؟ تفعل فاعلا، دیکھیے بن رہا ہے نا، تیسرے نمبر پر اتریے نیچے، تفعل آپ کہیں گے ادھر تفعل اور وزن کیا بنے گا؟ فاعلا۔ پھر اس کے بعد آپ آگے بڑھیں گے، مفعوتن مس، مفعوتن مس، پھر اس کے بعد آپ بڑھے لاتو، لاتو سے کیا بنا؟ تفعے مسلن، بن گیا نا۔ تو یہ بہر کون سی ہوگی؟ بہر خفیف ہوگی۔ اور چوتھی بہر جو ہے مضارع ہے، یہ کہاں سے شروع ہوگی؟ دوسرے کے ایلن سے آپ شروع کریں گے، تو ایلن سے شروع کیجیے، دیکھیں ایلن مف، اور چوتھے نمبر پر نیچے جائیے کہاں ہے؟ مفاعی، ایلن مف مفاعی، بن رہا ہے نا، مفاعی لن فاعلاتن، مفاعی لن، یہاں آ کر کے پورا ہو جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد 5ویں نمبر پر مقتضب ہے، مقتضب میں آپ کو مفعولاتوں کے مف سے شروع کرنا ہے۔ دیکھیے مفعولاتو، مفعولاتو سیم وہی چیز ہے نا، ہاں۔ اس کے بعد مستفعل مستفعل، وہی الٹ دیجیے آپ، جو سب سے اخیر میں تھا اس کو پہلے پڑھیے، مفعولاتو مستفعل مستفعل، کچھ کاٹ پیٹ نہیں کرنا اس میں، صرف جو سب سے آخری جو تھا اس کو پہلے پڑھیے۔ ہاں 6 نمبر پر ہے مجتس، مجتس میں آپ کو کس سے شروع کرنا ہے؟ مفعولاتوں کے او سے شروع کرنا ہے، او سے شروع کریں گے، دیکھیے ایک دم آخر میں کیا بن رہا ہے؟ اولاتو مستفعے، اولاتو مستفعے، لنفا مستفعے مستف، اور پھر اس کے بعد ایلن مس ایلاتن، ٹھیک ہے، اس طریقے سے یہ بن جائے گی۔ یہ تھوڑا سا مشکل ہوتی ہے، 6 بہر ہو گئی نا۔ اب آئیے پانچواں دائرہ کون ہے؟ متفقہ، اس سے 2 بہریں نکلتی ہیں، یہ آسان ہے، فعول 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 4 مرتبہ، اس کو دائرے میں لکھیں اور فعول سے ابتدا کریں تو بہر متقارب ہے، ٹھیک ہے، اور لن سے ابتدا کریں تو بہر متدارک ہے، تو بہت آسان سمجھنا ہے، فعول 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 فعول، اسی کو آپ کس سے؟ لن سے شروع کی، کیا ہو جائے گا؟ لن فعول لن فعول لن فعول، تو کیا بنا؟ فاعل 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 فاعل، 4 مرتبہ، 4 مرتبہ ہے نا، دیکھیے پیچھے الٹو، جو آخری نمبر پر متدارک کیا؟ فاعل ہے نا، فاعل 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 فاعل، 4 مرتبہ ہے، ہاں تو وہی بن جا رہا ہے۔ فعول سے شروع کریں گے تو فعول 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 فعول، یہ بہر کون سی بنی؟ متقارب بنی، اور لن سے شروع کر دیجئے تو وہی بہر متدارک ہو جا رہی ہے۔ چلیے وہ 6 جس میں 6 بہریں ہیں وہ تھوڑا مشکل ہے، اور اسی کو زیادہ ذہن میں بیٹھانا ہے، اور باقی آپ کو سلسلے وار اگر بہروں کے نام اور اس کے اوزان یاد ہیں اور ترتیب وار انہوں نے لکھا بھی ہے، اس لیے یہ سمجھنے کے لیے آسانی ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک دائرہ پہلا بنایا اس میں دکھایا کہ اس میں دیکھو ایک پہلی بہر نکل رہی ہے، یہاں سے شروع ہوگا تو 16ویں بہر نکل رہی ہے، تو مشکل ہو جاتا نا، بس 2 اس میں 3 نکل رہی ہیں، تو اس کا مطلب ترتیب وار اوپر سے نکلیں گی، طویل مدید